بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم پڑھ رہے ہیں باب نمبر 4 اور اس میں آج ہمارا ٹاپک ہے بری عادت سے اجتناب، اور بری عادات میں ہم پڑھیں گے آج ریاکاری اور نمود و نمائش۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے دیکھتے ہیں ریاکاری کیا ہے اور نمود و نمائش کیا ہے۔ ریاکاری کا معنی ہے کسی نیکی یا عبادت کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے بجائے لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے بجا لانا۔ نمود و نمائش کا جو معنی ہے وہ ہے دوسروں کو متاثر کرنے یا انہیں نیچا دکھانے کی کوشش کرنا۔ ریاکاری نام و نمود اور شہرت کا بے جا جذبہ نہایت بری عادت ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑا بے نیاز ہے، اسے وہ نیکی ہرگز قبول نہیں جس کے کرنے پر بندہ مخلص نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کی رضا چھوڑ کر کسی اور کو خوش کرنے یا دنیاوی فائدے حاصل کرنے کی غرض سے کی گئی نیکی ریاکاری کہلاتی ہے۔ قرآن مجید میں جا بجا ریاکاری کی مذمت بیان ہوئی ہے اور اسے بحث عذاب اور نیکی کو ضائع کرنے والا عمل قرار دیا گیا ہے۔ جس نیکی میں بھی ریا شامل ہو وہ نیکی ضائع ہو جاتی ہے۔ ارشاد ربانی ہے، اپنے صدقات کو مت ضائع کرو، احسان جتا کر تکلیف پہنچا کر اس شخص کی طرح جو اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے، وہ در حقیقت اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا۔ ایک دوسرے مقام پر ریاکاری کو منافقین کی خصلت قرار دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور لوگوں کا دکھاوا کرتے ہوئے۔ اسی طرح قرآن مجید میں ایک اور جگہ ریاکاری اور نمود و نمائش کو کافروں کا شیوا قرار دیتے ہوئے اہل ایمان کو اس سے روکا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ان کی طرح نہ ہو جاؤ جو اپنے گھروں سے اکڑتے ہوئے اور محض لوگوں کو دکھاتے ہوئے نکلتے ہیں۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں ان 7 خوش نصیب لوگوں کا تذکرہ فرمایا جنہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ ان میں سے ایک وہ شخص ہے جو اتنے اخلاص اور خفیہ طریقے سے کسی کی مدد کرے کہ بائیں ہاتھ کو بھی معلوم نہ ہو کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے۔ ریاکاری منافقوں کی خصلت ہے۔ ریا ایک طرح کا کفر ہی ہے، جیسا کہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تھوڑا سا ریا بھی شرک ہے۔ مسلمان کو زندگی کے ہر معاملے میں خود نمائی اور نمود و نمائش سے بچنا چاہیے۔ ایسا کرنے سے انسان بہت سے فائدے حاصل کر سکتا ہے۔ خوراک میں تکلف اور نمود و نمائش سے بچ کر انسان بہت سی بیماریوں سے بچا رہتا ہے۔ سادہ خوراک کھانے سے انسان میں قناعت پیدا ہوتی ہے۔ رہائش میں نمود و نمائش اور تکلف سے بچنا بہت ضروری ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمارتوں کی بلندی پر فخر کرنے کو قیامت کی نشانی قرار دیا ہے۔ نمود و نمائش اور ریاکاری کے نقصانات کیا نقصانات ہیں کہ نمود و نمائش اور ریاکاری انسانی معاشرے کو بری طرح متاثر کرنے والی چیزیں ہیں۔ اس سے افراد اور معاشرے پر جو برے اثرات مرتب ہوتے ہیں ان میں سے کچھ یہ ہیں۔ سب سے پہلے کہ زندگی میں نمود و نمائش سے کام لینے والا شخص تکبر اور فضول خرچی جیسے گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ نمبر 2 ہے جو شخص بہت زیادہ نمود و نمائش سے کام لیتا ہے وہ حاسدین کے حسد اور بری نظر کا شکار ہو کر نقصان کر بیٹھتا ہے۔ نمبر 3 ہے نمود و نمائش سے ان لوگوں کی دل آزاری ہوتی ہے جو مالی وسعت نہیں رکھتے۔ نمود و نمائش کی آرزو ہی انسان کو قناعت اور صبر و شکر جیسی صفات سے عاری بناتی ہے۔ نمود و نمائش کی خواہش انسان کو جرائم اور گناہوں کی طرف رغبت دلاتی ہے۔ نمود و نمائش کی خواہش انسان میں زیادہ سے زیادہ دولت کمانے کی ہوس پیدا کرتے ہوئے اسے لالچی اور بے ایمان بنا دیتی ہے۔ انسان جھوٹی شان و شوکت اور دکھاوے کی زندگی حاصل کرنے کے لیے بعض اوقات ایسے کام بھی کر گزرتا ہے جو اسے انسانیت کے درجے سے گرا دینے کے لیے کافی ہیں۔ نمود و نمائش اور دکھاوا کرنے والا شخص دوسروں کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتا ہے جو بہت بڑا گناہ ہے۔
اگر ہم اپنے معاملات میں نمود و نمائش کی روش ترک کر کے سادگی اختیار کر لیں تو بہت سارے مسائل سے خود کو محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ مشق میں سب سے پہلا سوال ہے، درست جواب کی نشاندہی کیجیے۔ کوئی نیکی یا عبادت لوگوں کو دکھانے کے لیے انجام دینا کہلاتا ہے، ریاکاری کہلاتا ہے۔ تمام اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ نیتوں پر ہے، اور صدقات ضائع ہو جاتے ہیں اعلانیہ دینے سے، یعنی نمائش کر کے دینے سے صدقات ضائع ہو جاتے ہیں۔ ایک طرح کا شرک ہے کیا؟ ریا اور دکھاوا کرنا، وہ بھی ایک قسم کا شرک ہے۔ نمود و نمائش کرنے سے دل آزاری ہوتی ہے، کن لوگوں کی؟ کم مال اور دولت والوں کی، یعنی کہ جن کے پاس مال و دولت نہیں ہوتا ان کی دل آزاری ہوتی ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، مختصر جواب دیجیے۔ سب سے پہلے کہ ریاکاری اور نمود و نمائش سے کیا مراد ہے؟ اس کا جواب ہم یہاں سے سٹارٹ کریں گے کہ ریاکاری کا معنی ہے کسی نیکی یا عبادت کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے بجائے لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے بجا لانا، اور نمود و نمائش کا معنی جو ہے وہ دوسروں کو متاثر کرنے یا انہیں نیچا دکھانے کی کوشش کرنا۔ ریاکاری، نام و نمود اور شہرت کا بے جا جذبہ نہایت بری عادت ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑا بے نیاز ہے، اسے وہ نیکی ہرگز قبول نہیں جس کے کرنے پر بندہ مخلص نہ ہو۔ اللہ کی رضا چھوڑ کر کسی اور کو خوش کرنے یا دنیاوی فائدے حاصل کرنے کی غرض سے کی گئی نیکی جو ہے وہ کیا ہے؟ ریاکاری کہلاتی ہے۔ سوال نمبر 2 ہے کہ نمود و نمائش اور ریاکاری کے بارے میں ایک آیت کا ترجمہ لکھیں۔ اس کا جواب یہاں سے سٹارٹ ہوگا کہ ارشاد ربانی ہے، اپنے صدقات کو مت ضائع کرو، احسان جتا کر اور تکلیف پہنچا کر اس شخص کی طرح جو اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے، وہ در حقیقت اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 264۔ سوال نمبر 3 ہے کہ نمود و نمائش اور ریاکاری کے بارے میں ایک حدیث مبارک کا ترجمہ لکھیں۔ اس کے جواب میں لکھیں کہ ریاکاری منافقوں کی خصلت ہے۔ ریا ایک طرح کا شرک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تھوڑا سا ریا بھی شرک ہے۔ سادہ خوراک استعمال کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ خوراک میں تکلف اور نمود و نمائش سے بچ کر انسان بہت سی بیماریوں سے بچا رہتا ہے۔ سادہ خوراک کھانے سے انسان میں قناعت پیدا ہوتی ہے۔ سوال نمبر 5 ہے، رہائش میں نمود و نمائش سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ رہائش میں نمود و نمائش اور تکلف سے بچنا بہت ضروری ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نے عمارتوں کی بلندی پر فخر کرنے کو قیامت کی نشانی قرار دیا ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، تفصیلی جواب دیجیے، اور پہلا سوال ہے کہ نمود و نمائش اور ریاکاری سے بچنے کی اہمیت و فضیلت پر نوٹ لکھیں۔ پیج نمبر 77 سٹارٹ، جہاں سے پہلی لائن سے لے کر یہاں پہ پہلے کہ ریاکاری اور نمود و نمائش ہے کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ریاکاری اور نمود و نمائش کے بارے میں کیا فرمایا، اس کے بعد میں احادیث ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں تک جو ہے وہ آپ نے لانگ کوسچن کا آنسر، پہلے لانگ کو آنسر لکھنا ہے، اور دوسرے کا جو ہے کہ سوال ہے نمود و نمائش اور ریاکاری کے نقصانات تحریر کریں، تو یہ پورا ٹاپک آپ نے یہاں تک لکھنا ہے۔